یہ منظر دکھانا تھا۔ یہاں سے ایک بات جو میں نے اخذ کی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں چیزیں عزیر علیہ السلام کی ہیں، سواری بھی ان کی ہے، کھانا بھی ان کا ہے۔ کھانا 100 سال بیتے ہیں باسی بھی نہیں ہوا، اس پر گھنٹہ بھی نہیں گزرا۔ گدھا 100 سال بیتے ہیں، اس پر 100 سال بیت گئے، اس کی ہڈیاں بھی خاک بن گئیں۔ دونوں پر حکم جدا ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایک کو حالت فنا حاصل ہے، ایک حالت فنا سے خالی ہے۔ یہ تصوف کا نقطہ ہے۔ کھانا اپنی خواہش، اپنے ارادے اور اختیار سے خالی ہوتا ہے۔ کھانا خواہش، ارادے اور اختیار سے خالی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں کھا دیں، چاہیں چھوڑ دیں، آدھا بچا دیں، سارا کھا جائیں، اٹھا کے آدھا پھینک دیں، سارا پھینک دیں۔ کھانے کو کوئی تردد نہیں، وہ اپنی سمجھ بھی ختم کر چکا ہوا ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کو یوں کہیں گے کہ گویا اس کی سمجھ بھی ختم ہے، اس کی کوئی خواہش بھی نہیں، اس کا اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں، اس کا کوئی اختیار بھی نہیں، کوئی ذاتی پسند و ناپسند بھی نہیں۔ کھا دیں، بچا دیں، پھینک دیں، اٹھا لیں، کھانے کو کوئی ملال نہیں۔ گویا وہ اپنی خواہش سے فنا ہے، اپنے ارادے سے فنا ہے، اپنی آرزو سے، اپنی ترجیح سے، اختیار سے فنا ہے۔ اور گدھا وہ نہ خواہش سے فنا ہے، نہ ارادے سے فنا ہے، نہ اختیار سے فنا ہے، الٹا اکڑتا، اچھلتا اور کودتا اور ہنہناتا ہے۔ گدھے کو کہیں آگے چلو، وہ پیچھے کو دوڑتا ہے۔ تو گدھا گدھا ہے، چونکہ گدھا مالک کے ارادے اور خواہش میں فنا نہیں ہوا، اس نے اپنا ارادہ، خواہش اور اختیار باقی رکھا ہے، اس نے فنا کا سبق قبول نہیں کیا۔ چونکہ فنا کا سبق قبول نہیں کیا، اس لیے لبثت یومن اور بعد یوم کے فیض سے خالی رہا، اس لیے وہ خاک ہو گیا اور ہڈیاں مٹی میں مل گئیں اور برباد ہو گیا۔ کھانا چونکہ اپنا ارادہ اختیار نہیں رکھتا، وہ مالک کی مرضی پر ہے، چونکہ مالک کی مرضی پر ہے تو سو وہ لبثت یومن اور بعد یوم کی جو کیفیت تھی وہ کھانے کو نصیب ہو گئی۔ جو اپنا ارادہ، اختیار، ترجیح، خواہش، اپنی چیزیں فنا کر دیتا ہے شیخ میں، جو شیخ میں خود کو ارادہ، خواہش اور اختیار سے فنا کر دیتا ہے، اور خواہش اور شیخ کے ارادے سے باقی رہتا ہے، اپنے ارادے سے فنا ہو جاتا ہے، اس پر شیخ کے فیوزات اپنے اثرات ڈالتے ہیں، وہ شیخ کے فیوزات سے متمتع ہوتا ہے، فیض پاتا۔ اور جو گدھے کی طرح رہے تو شیخ کی صحبت میں سواری بنی رہے شیخ کی صحبت میں پر مرضی اپنی کرے، وہ 100 سال بھی گزار لے تو فیض یاب نہیں ہوتا، وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے۔ اس گدھے سے استعارتاً معنی لے رہا ہوں کہ گدھا ایک استعارہ بن گیا کہ وہ اپنے ارادے کو فنا نہیں کرتا، اس لیے محروم فیض رہتا ہے۔ کھانا استعارہ بن گیا کہ اپنے ارادے اور اختیار سے فنا ہے، وہ بقا بالفیض پا گیا، وہ فیض پا گیا۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اب اور 700 سال کا لمحوں میں سمٹ جانا۔ اب دوسری بات، اصحاب کہف کا آپ نے نام سنا ہے، وہ چلے اصحاب کہف، غار میں جا کے چھپے۔ اس دقیانوس ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے مظالم اور جبر سے بچ کر، تاکہ اللہ اللہ کر سکیں اور ان کے ایمان کے اوپر وہ جبر نہ کرے۔ غار میں چھپے تو ایک کتا انہی کا تھا یا کسی رائی کسی کا تھا، رستے میں ہو لیا، ان کی صحبت میں کتا آ گیا۔ روایات ہیں، اختصار سے کر رہا ہوں، کتا چل پڑا۔ اب حدیث میں اور روایات تفاسیر میں آتا ہے کہ جب کتے کو آتے ہوئے دیکھا اصحاب کہف نے، یہ اولیاء تھے، بنی اسرائیل اولیاء تھے، دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کتا ہے، یہ بھونکے گا، یہ بھونکے گا، اور اس کے بھونکنے سے بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں، وہ گرفتار کر لے گا۔ انہوں نے کتے کو دوڑایا، پتھر مارے، بھگایا کہ بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا۔ بڑی کوشش کی، کتے کو کہا بھاگ جا، وہ نہیں بھاگا۔ کتا اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اگلے 2 پاؤں دعا کی طرح اوپر ہاتھ پھیلا دیے،
اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان دے، میں تیرے ولیوں سے بات کر لوں۔ سینکڑوں تفاسیر ہیں، احادیث روایات کے ساتھ مفسرین نے کثرت کے ساتھ ان کے لکھا۔ عرض کیا باری تعالیٰ زبان دے، زبان ملی۔ اس نے کہا اللہ کے ولیو مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تم کتے ہو، تم بھونکو گے، کتے ہو بھونکو گے، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں۔ کتا ضرور ہوں، اس کا انکار نہیں کرتا، مگر بولیے نا بھونکنے والا نہیں ہوں۔ تو کتوں کو بھی ولیوں کا حیا ہوتا ہے۔ کئی کتے بھی نصیب والے ہوتے ہیں، ولیوں کا حیا کرتے ہیں، کتے ہو کر حیا کر لیں نصیب والے ہوتے ہیں، اور کئی انسان ہو کر حیا نہیں کرتے، کتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس کتے نے کہا اب یہ کوئی آج کے زمانے کی لکھی ہوئی تفسیریں تو نہیں ہیں، یہ تم 1000 سال پہلے کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، 800-900 سال پہلے کی تفاسیر بتا رہا ہوں۔ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیں، اور بے شمار تفاسیر بھری پڑی، تفسیر علمانی اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی چاہیں دیکھ لیں کثرت کے ساتھ، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر بغوی اٹھا کے دیکھ لیں، معالم التنزیل اٹھا کے دیکھ لیں، مدارک جو میں نے بتائی، جتنی تفاسیر چاہیں دیکھیں، اور تفصیلات قرطبی سے میں دے رہا ہوں۔ عرض کیا کہ میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں، کیا مطلب؟ اب کتے کے لفظ میں کوٹ کرتا ہوں جو مفسرین ائمہ تفسیر نے بیان کی ہیں۔ اس نے کہا انی، یہ خاص لفظ بتا رہا ہوں، کتے نے کہا انی احب اولیاء اللہ والصالحین، کتے نے کہا مجھے نہ بھگاؤ، خدا کی قسم میں اللہ کے ولیوں اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کلمہ امام قرطبی نے بیان کیا، فرمایا انی احب الاولیاء والصالحین، میں اولیاء و صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ کتے نے کہا، کس نے سمجھ دی اس کو؟ یہ معرفت کس نے دی؟ یہ ولیوں کی صحبت نے دی، ولیوں کی صحبت نے دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ جو اکابر علماء دیوبند ہو گزرے، جتنے اکابر علماء دیوبند، ان سب کے شیخ اور پیر طریقت ہیں، اور میرے بھی ایک نسبت میں میرے وہ براہ راست دادا استاد ہیں، صرف ایک واسطہ ہے میرے اور ان کے درمیان۔ ویسے ان کو 100-125 سال 150 سال ہو گیا وفات پائے۔ سید عبد المعبود جیلانی ایک بزرگ تھے جن سے میں نے تھوڑے عرصے کے لیے اکتساب فیض اور اصول روایت کیا۔ سید عبد المعبود جیلانی 165 برس کی عمر میں وفات ہوئی۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور براہ راست خلیفہ تھے۔ ان کا مزار اسلام آباد میں ہے، اور سید عبد المعبود جیلانی طویل عرصہ تونسہ شریف حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کی صحبت میں رہ کے فیض یاب ہوتے رہے براہ راست۔ خیر، تو وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، ایک کتا آ کے بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت پہرے کے لیے کتا بیٹھا رہتا تھا، ولیوں کا پہرا دیتا تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت جنید بغدادی ایک کیفیت میں آ گئے، جوش میں آ گئے، فیض نے جوش مارا، اچانک اٹھے تو اس کتے کو ہر وقت پہرا دیتے دیکھتے تھے، خوش ہوئے اس کی عادت پر، اس کی طرف توجہ کی، کتا فیض یاب ہو گیا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد بغداد میں وہ کتا جدھر جاتا 30-40 کتے گردنیں جھکا کے اس کے پیچھے چلتے تھے۔
کتے اس کے پیچھے چلتے، جہاں بیٹھتا 30-40 کتے حلقہ بنا کے اس کے ارد بیٹھتے۔ ارے کتوں کو پہچان ہے ولیوں کی، کتوں کو پہچان ہے ولیوں کی، اور انسان ہو کے نہ کریں تو بدبختی ہے۔ اور پھر جس کتے کو فیض مل جائے اس کتے کو باقی کتے بھی پہچانتے ہیں، جس کتے پہ نظر ہو جائے اس کتے کو باقی کتے بھی پہچانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے۔ پر فرق یہ ہے کہ کتا بغداد کا تھا اور وہ کتے بھی بغداد کے تھے، نسبت تھی نا ایک۔ یہ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا۔ اب اسی موضوع پر امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب الانوار القدسیہ اٹھا کے دیکھیں۔ اسی کو امام عبد الوہاب شارانی نے ایک اور ولی اللہ کی کرامت کے طور پہ اس کو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ فرمایا کہ ولی اللہ تھے، طویل مدت اندر مسجد میں مراقبے میں رہے اور مجاہدے میں اور ریاضت میں، اور اچانک باہر نکلے تو فقراء اور خدام میں کوئی شخص نہ تھا، ایک کتا بیٹھا تھا آپ کے پہرے پر۔ نکلے، پہلی نگاہ جو کتے پر پڑی، کتا فیضیاب ہو گیا۔ امام عبد الوہاب شارانی محدث شارانی وہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کتا جہاں بیٹھتا شہر کے کتے اس کے ارد گرد حلقہ بناتے تھے۔ تو ایسے واقعات پتہ چلا کہ کئی ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو ان واقعات کا انکار ہو کر دیں تو اب تو ہم تو قرآن کا بیان کر رہے ہیں، قرآن سے کہاں جائیں گے؟ تو کتے نے کہا انی احب الاولیاء والصالحین، میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، تو چھوڑ دو، بھونکوں گا نہیں۔ سو انہیں سمجھ آ گئی، اجازت دے دی، وہ غار میں چلے گئے۔ کتا غار کے دہنے پر بیٹھ گیا، غار کے دہنے پر بیٹھ گیا۔ اب 309 سال تک اصحاب کہف، کتنے؟ 9 سال تک غار میں رہے، اس غار میں 309 سال، 3 صدیاں رہے۔ اٹھے تو ان سے پوچھا وہی بات، کم لبستم، کتنا لیٹے ہو؟ انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا چند گھنٹے، دن کا کچھ حصہ، چند گھنٹے ہی لیٹے ہیں۔ تو 300 سال ان پر چند گھنٹوں میں سمیٹ دیے۔ اصحاب کہف پر 3 صدیاں چند لمحوں میں سمٹ گئیں، تو شب معراج مصطفیٰ پر سارے سفر کے زمانے چند لمحوں میں سمٹ گئے، تو کیا عجیب ہوا۔ یہ سب قرآن کی شہادتیں ہیں، سب قرآن کی شہادت۔ اور پھر بات کر رہا تھا 309 سال اصحاب کہف لیٹے رہے اور زندہ رہے اللہ کے فیض سے۔ دروازے پر کتا بیٹھا رہا 3 صدیاں، کوئی اس کتے کو چھچڑے تو نہیں پا جاتا تھا، کوئی چھچڑے پھینک جاتا ہوگا، کوئی گوشت کی بوٹیاں، کوئی روٹی، کوئی کھانا دیتا تھا کتے کو آ کر۔ وہ تو اصحاب کہف تھے، اولیاء تھے، صوت سرمدی میں 3 صدیاں بیت گئیں، تو کتے پر کون سی صوت سرمدی تھی؟ وہ ولیوں کے دہلیز پر بیٹھا، 3 صدیاں بیت گئیں، وہ بھی اس کو موت سے ہمکنار نہ کر سکے۔ ولیوں کے دروازے پر بیٹھا، 300 سال اس کے مار نہ سکے، زندہ رہا۔ ارے ولیوں کے دروازے پر کتا بیٹھ جائے تو صدیوں زندہ رہتا ہے، ولی مزار میں لیٹا ہو خدا کے ساتھ مست ہو تو کیسے زندہ نہیں رہے گا؟ ولی کیسے زندہ نہیں رہے گا؟ اسی طرح زندہ رہے گا جیسے 3 صدیاں اصحاب کہف زندہ رہے۔ وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں، یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں، کیوں نہیں زندہ رہیں گے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ولی لیٹتا ہے تو اس ولی کے اکرام میں اللہ تعالیٰ نظام عادت کو بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج کے راستے مقرر ہیں، سورج کے راستے بولیے مقرر ہیں، وہ مقرر راستوں سے نہیں ہٹتا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس غالب حکمت والے کی تقدیر ہے، اس کی تقدیر ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں، اللہ نے سورج کا راستہ مقرر کر رکھا ہے اور تقدیر ہے۔ اب 300 سال سورج کا حشر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور فرمایا یہ کیا ہے؟ آیات اللہ میں سے۔ فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا
تو اصحاب کہف کی غار سے اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب جھک جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا اپنا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب کترا کے رک جاتا تھا، اور وہ کھلے صحن میں غار میں لیٹے تھے۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اس سورج کا تزاور عن کہفہم ذات الیمین وتقرضہم ذات الشمال، اس پر مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول بعضوں نے کہا کہ وہ شمالاً جنوباً تھی، یہ شرقاً غرباً تھا، تو غار کے داہنے رخ ایسے تھے کہ سورج جو گزرتا تھا تو آٹومیٹیکلی دائیں بائیں جانب اس کا دھوپ پڑتی تھی اور یہ بچ جاتے تھے، ایک قول ہے۔ دوسرا قول مفسرین نے کہا کہ نہیں، اگر یہ بات ہو تو یہ آیات اللہ میں سے نہیں رہتا، تو پھر اللہ کی نشانی کیا بنی؟ اور اللہ نے اس کو بیان کس لیے کیا؟ فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اگر وہ غار کے منہ ہی شمال اور جنوب کے رخ میں تھے اور سورج شرق اور غرب سے طلوع ہوتا تھا، تو یہ تو تقدیر الہی ہے، یہ نشانی کیسے ہوئی؟ تلک من آیات اللہ کیسے ہوا؟ ذالک من آیات اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کی آیت نہیں بنتی، آیت نشان قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ نظام عادت ہے، تو کمال نہیں ہے۔ اور پھر فرمانا کہ وہ کھلے صحن میں تھے، اس کا ریلیونس نہیں رہتا۔ ریلیونس تب بنتا ہے کھلے صحن کا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دھوپ آ سکتی تھی، اگر آتی تو سیدھی آتی، دونوں طرف کھلا تھا، کھلے صحن میں تھے۔ تو دوسرا قول مفسرین نے کہا ارجح ہے، اقویٰ ہے، اور وہ کیا کہ سورج اپنا راستہ، اللہ نے حکم دیا تھا سورج 300 سال تک میرے ولیوں کی تعظیم میں 300 سال تک راستہ بدل دے۔ طلوع ہوتے ہوئے ادھر دائیں طرف جھک جا، غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف جھک جا، تاکہ نہ تیرے چڑھتے ان کو دھوپ پہنچے، نہ اوپر دھوپ پہنچے، نہ غروب کے وقت دھوپ پہنچے، اور یہ ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی چھاؤں میں 300 سال لیٹے رہے۔ اللہ رب العزت نے نظام اتنا بڑا نظام بدل دیا 3 صدیوں تک۔ ہم بسا اوقات چھوٹی عقل اور چھوٹی سمجھ کے مطابق چھوٹی چھوٹی کرامتیں سن کر تعجب کرتے ہیں کیسے ہو گیا۔ یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے معراج کی، حضرت خواجہ غلام حسن صاحب پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا معراج کی شب حضور کیسے تشریف لے گئے جسمانی طور پر؟ تو وہ اسی حال میں جوش میں آ کر دیوار کے پار بھی چلے گئے، آر بھی آ گئے۔ فرمایا ایسے چلے گئے تھے، ایسے آ گئے تھے۔ یہی منظر حضرت خواجہ رسول نما کا منقول ہے جامع مسجد دہلی میں، لال مسجد دہلی میں۔ وہاں فلسفے کی کتاب کا مطالعہ ہو رہا تھا کہ اجرام فلک ایسے اجرام ہیں کہ ان میں خرق و التیام محال ہے۔ فلسفے کی بحث ہو رہی، طلباء نے کہا اگر خرق و التیام نہیں ہو سکتا تو جسمانی طور پہ حضور گئے کیسے، آئے کیسے؟ استاد سمجھاتے رہے، سمجھا نہیں سکے۔ حضرت خواجہ رسول نما پاس بیٹھے تھے، دلوی جوش میں آ گئے۔ فرمایا مولانا صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے مسئلے سمجھانا۔ طلباء کو کہا تمہیں اشکال کیا ہے؟ اس آسمان، چونکہ وہ تو پرانا یونانی فلسفہ تھا نا، یہ کھل نہیں سکتا، بند نہیں ہو سکتا، اس کے ہوتے ہوئے آر پار آقا جسمانی طور پہ کیسے آ گئے؟ ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، لہراتے ہوئے شاہی مسجد کے پار بھی چلے گئے، آر بھی چلے گئے۔ فرمایا ایسے چلے گئے، ایسے آ گئے۔ یہی کرامت حضرت خواجہ پیر سواگ نے دکھائی۔ دیوار کے پار چلے جانا، آر چلے جانا، یہ چھوٹی سی عادتوں میں فرق عادت ہے۔ آپ کو اس پر تعجب ہے اور اس پر نہیں کہ 3 صدیاں سورج کا راستہ بدلا رہا۔ اس کے بعد ان کرامتوں پر شک کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ 3 صدیاں سورج کا راستہ بدلا رہا۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ وہ کسی نے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ سے عرض کیا، اسی ضلع مظفر گڑھ میں دریائے سندھ کے کنارے، حضور وہ دریا گرا رہا ہے ہمارے مکانات اور زمینیں، ساری زمینیں برباد ہو جائیں گی ہماری دریا کے گراؤ کے ساتھ، تو آپ مہربانی کریں تو حکم دیں کوئی پہ ہم بچ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے جا کر دریا کو پیغام دینا کہ غلام حسن کہتا ہے اور گرانے کے بڑی جگہیں چھوڑ جا، میرے مریدوں کو تنگ نہ کر۔ دریا نے راستہ بدل دیا۔ اب کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ دریا راستہ کیسے بدلتا ہے، دریا راستہ کیسے بدلتا ہے حکم پر؟ بھئی اسی طرح بدلتا ہے جیسے سورج 300 سال تک بدلتا ہے۔ وہ عجیب تر ہے یا یہ عجیب ہے؟
300 سال تک سورج نے راستہ بدلے رکھا۔ ہمارے ذہنوں میں اتنی قبولیت، وسعت اور فہم اور ادراک ہونا چاہیے۔ تو کتے کی بات میں کر رہا تھا جو بنیادی، تو کتا چونکہ ولیوں کا باادب خادم بن گیا تھا، مؤدب خادم بن گیا تھا۔ کیا؟ مؤدب خادم بن گیا تھا، تو جو فیض ان کو ملتا تھا اسی کا حصہ کتے کو بھی ملتا تھا، کتے کو ملتا تھا۔ قرآن مجید میں نقلبہم ذات یمین و ذات الشمال، ہم غار کے اندر لیٹے ہوئوں کو بار بار بدلتے رہتے تھے، کبھی ادھر بدلتے تھے، کبھی ادھر کروٹیں بدلتے تھے۔ یہ تو جسمانی کروٹوں کا بدلنا تھا، اور ایک کیفیت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت وہ مقام تلوین میں تھے، تو تلوین میں روحانی حالتیں بدلتی رہتی تھیں مقام تکوین تک پہنچنے سے پہلے، تمکین تک پہنچنے سے پہلے۔ تو جو ان کی کروٹ بدلتی، باہر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی تھی، جو کیفیت ان پر وارد ہوتی وہ کیفیت اس پر وارد ہوتی۔ چونکہ کتا مؤدب ہو گیا اور ولیوں کا خادم ہو گیا، مؤدب ہو گیا اور فنا ہو گیا خدمت اولیاء میں اور صحبت اولیاء میں، تو اللہ رب العزت نے اس پر کرم یہ کیا، قرآن میں کتے کا ذکر اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے کتے کا ذکر، اب مجھے بتائیں اس کتے کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ لازماً کرنا، اس سے تعلیم، تربیت، حلال حرام، شریعت کے احکام کا کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ یہ کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دونوں ٹانگیں اپنے بازو ایسے پھیلا کر ایسے چوکٹھی بنا کے بیٹھا تھا۔ اللہ پاک نے کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا ہے، انداز نشست۔ یہ تو آپ بھی نہیں کرتے۔ آپ کا کتا ہو، شکاری کتا ہو یا بولی کتا ہو یا گلٹریا ہو، جو بھی قسم ہو، مجھے تو نہیں اتنا پتہ، جو بھی رکھو پالو، یا شکاری جو کتا بھی رکھو، اور آپ سے لاکھ پیار ہو اس کتے کو اور دودھ پلائیں، ایمان سے کوئی شخص جس نے کتے کو کبھی پالا ہو کھڑا ہو کے کہہ دے کبھی اس کے بیٹھنے کا انداز نشست بھی یاد کیا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو بھی یاد رکھے کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے۔ کوئی کرتا ہے یاد؟ سبحان اللہ۔ آپ نہیں بیان کرتے کہ میرے کتے کا انداز نشست اس طرح ہے، اتنی چھوٹی بات ہے، رب بیان کر رہا ہے کہ وہ کتا اس طرح دونوں پاؤں پھیلا کر باسطن ذراعیہ بالوسید اس انداز نشست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو چونکہ وہ ولیوں کا ہو گیا، رب کو اس کتے کا انداز نشست بھی پیارا آ گیا، اس پر بھی پیار آ گیا، اس کے بیٹھنے کا ڈھب بھی رب نے بیان کر دیا، اس کا انداز نشست بھی قرآن کا مضمون بن گیا۔ اب میری بات سمجھے ہیں نا؟ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر آگے اصحاب کہف کا عدد بیان کیا۔ تو کتے کی آگے چلتا ہوں، خوبی کیا تھی، عدد بیان کیا۔ فرمایا سیقولون، وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف کتنے ہیں؟ اللہ پاک فرمایا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 وہ، چوتھا ان کا کتا۔ تو پھر فرمایا تو کچھ کہتے ہیں یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ کہیں گے نہیں 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ بھئی عدد ہو رہا ہے، اصحاب کہف کتنے تھے، یہ بات بڑی غور سے۔ تو اصحاب کہف جتنے بھی تھے، کتے کا ذکر کرنے کا کیا تک؟ بات کی سمجھ آئی؟ جتنے تھے اصحاب کہف کا بیان کیا جائے، ہر بار ساتھ اتنا کتا تھا، کبھی دنیا میں لکھے پڑھے میں آج تک آیا؟ قرآن میں آیا ہے۔ فرمایا کچھ کہیں گے نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور تیسرا عدد پھر فرمایا رجمن بالغیب، یہ سب آگے فرمایا یہ اندازے کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ سبعتن، بعض کہیں گے 7 ہیں، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 3 مرتبہ اللہ پاک نے یہ بات کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار بار اصحاب کہف کا عدد 3 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں؟ عدد اصحاب کہف کا بیان ہوا تو 7 ہر بار، اگر 3 ہیں تو چوتھا کتا ہے، 5 ہیں تو چھٹا کتا ہے، 7 ہیں تو 8واں کتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اصول عقیدہ دے دیا کہ کتا بھی ہو اگر صحبت اولیاء میں فنا ہو جائے،
اور اپنی اصل کتے والی خصلت چھوڑ دے۔ اس کا نام کیوں لگ گیا اصحاب کہف کے ساتھ جڑ گیا؟ اللہ نے نام ہی جدا نہیں کیا، کیوں کہ اس نے اپنی خصلت جدا کر دی تھی۔ اپنی خصلت کیا تھی؟ بھونکنا۔ اس نے اولیاء کے ادب میں بھونکنا چھوڑ دیا، اپنی خصلت مار دی۔ تو جس کتے نے اپنی خصلت چھوڑ دی، رب نے کہا میں اب تیرا نام نہیں چھوڑتا اصحاب کہف اولیاء کے ساتھ، اب جہاں ان کا نام ہوگا کتا ساتھ ہوگا، جنت میں جائیں گے کتا بھی ساتھ جائے گا۔ تو اگر کتا اپنی خصلت فنا کر کے ولیوں کی محبت اور ادب میں فنا ہو کر اور ان کی محبت اور خدمت میں فنا ہو کر کتا خصلت چھوڑ کے دہلیز پر بیٹھ جائے تو رب جہاں ان کا ذکر کرتا ہے کتے کا ذکر ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ نسبت ولیوں کے ساتھ اس حال میں ادب اور خدمت میں پیدا کر لے تو رب نے ذکر نہیں چھوڑا۔ خدا یہ کیسے گوارا کرے گا کہ ولی جنت میں جائے اور ان کے ادب میں فنا ان کا خادم باہر رہ جائے؟ جہاں وہ جائیں گے وہ بھی ساتھ جائیں۔ اگر کتا جا سکتا ہے تو ولیوں کے وہ خادم جو ان کے عمل میں، ان کی محبت میں، ان کی اتباع میں، ان کے طریق میں، ان کی خدمت میں فنا ہیں، ان کو نسبت کافی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے، اور ان میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ پھر 70,000 لے کر جائے گا جنت۔ وہ یہی اولیاء ہوں گے۔ اور ایک حدیث مسلم شریف میں فرمایا 3,07,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے۔ 3,07,000 افراد۔ اور صحیح مسلم میں حدیث آقا نے فرمایا یہ ولی قیامت کے دن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت تک پہلا جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک آخری ساتھ لے کر نہ جائے۔ اگر کتے کو یہ شرف مل گیا تو انسان تو پھر انسان ہے، وہ خصلت بدل لے ریاضت کر کے اور ان کے ادب اور محبت میں، تو اللہ کیا درجے عطا نہیں کرے گا؟ کیا درجے عطا اللہ پاک نہیں کرے گا؟ تو یہ درجے عطا ہوئے، یہ درجے عطا ہوئے۔ اور اس میں ریاضت کا درس کیا ہے؟ اس میں ریاضت کا درس یہ ہے، یہ تفسیر ہے عالمانہ، یہ تفسیر شریعت ہے، یہ تفسیر طریقت بھی ہے جو میں نے اگلی باتیں کی، تھوڑی سی تفسیر معرفت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ غار کاف ایک اور بھی ہے غار، وہ کاف بدن ہے، وجود کی غار ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ پہلے فرمایا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، واو نہیں کی، 3 تھے چوتھا کتا تھا، پھر فرمایا 5 تھے چھٹا کتا تھا، درمیان میں واو نہیں آئی، 5 تھے چھٹا، یہ نہیں فرمایا 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا 5 تھے اور چھٹا تھا، نہیں فرمایا 5 تھے چھٹا کتا تھا۔ جب آخری عدد پہ پہنچے 7 تھے، وہاں فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں کے اسلوب بدل دیا۔ اس پر مفسرین نے طریق نحو پر بڑی گفتگو کی ہے، اصحاب نحو نے، نحویین نے اس پر بڑی دقیق لطائف بیان کی ہے۔ اب ان لطائف کی بجائے ایک نقطہ صرف نحویین کا بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ اس امر کی طرف ہے تفصل الامر کے لیے، کہ جب پہلے بھی واو نہیں، دوسری بھی واو نہیں عاطفہ، جب آخر پہ واو فرمائی، کئی تعبیرات ہیں، 7 کا کلمہ عدد کامل ہونا بھی ہے مگر نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تفصل امر ہے۔ فرمایا کہ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں کتا تھا، یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگ کہتے ہیں 3 تھے چوتھا کتا تھا پر صحیح نہیں، لوگ کہتے ہیں 5 تھے چھٹا کتا تھا پر صحیح نہیں۔ فرمایا جب وَثَامِنُهُمْ اور 8واں کتا تھا، جب آخر میں اور لگایا، اس کا مطلب ہے یہ عدد صحیح ہے، اس کو یاد رکھ لو، یہ عدد صحیح ہے، یاد رکھ لو۔ اصحاب کہف حقیقت میں 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ یہ جو صحیح ہونے کی قول، یہ کتے پر واو لگا کر دیا، اور 8واں کتا تھا۔ اور یہ غار بدن کی غار، یہ اصحاب کہف کی ایک بدن کی غار ہے۔ اور 7 اصحاب کہف تھے، وہ 7 لطائف تھے۔ فرمایا اس غار میں
اپنے لطائف کو تربیت کے لیے چھوڑ دو، غار میں داخل کر دو۔ اس میں عقل بھی ایک لطیفہ اصحاب کہف میں سے ایک عقل ہے، اس میں روح بھی ہے، اس میں نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، روح بھی ہے، قلب بھی ہے، سر بھی ہے، خفی بھی ہے، اخفا بھی ہے۔ فرمایا ساتوں لطائف داخل کرو۔ اور کتا جو 300 سال فنا ہو کے بیٹھا رہے، اس نفس کو نفس ملازمہ بنا لو، نفس کی اکڑ توڑ دو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اولیاء کیا کرتے ہیں؟ نفس کی اماریت کو توڑ دیتے ہیں اور نفس امارہ کو شکستہ کر کے نفس لوامہ میں بدلتے ہیں، توجہ سے لوامہ کو ملہمہ میں بدلتے ہیں، ملہمہ کو مطمئنہ میں بدلتے ہیں، مطمئنہ کو راضیہ میں بدلتے ہیں، راضیہ کو بردیہ اور کاملہ اور صافیہ میں بدلتے ہیں۔ نفس کی اکڑ توڑتے ہیں، اس کو بٹی میں چڑھاتے ہیں، خستہ کرتے ہیں، اور اتنا خستہ کرتے ہیں کہ اماریت، اس کا تکبر، اس کی رعونت، نفس کا حسد، نفس کا غداری، نافرمانی، بے ایمانی، حرص، طلب، جاہ و دنیا، سارے رذائل مذمومات نفس اس کے مٹا کر نفس کو اتنا ملائم کرتے ہیں کہ یہی نفس ملازمہ بن جاتا ہے۔ جب روح کے دروازے پر بیٹھتا ہے تو نفس روح کی طرح لطیف ہو کے بیٹھتا ہے۔ وہ نفس کو نفس ملازمہ کرتے ہیں، نفس مؤدبہ کرتے ہیں، نفس کی تربیت کرتے ہیں۔ نفس کی تربیت ہو اور نہ ہو تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تربیت یافتہ کتا ہو، ارے کتے کی بھی تربیت ہو جائے، اسے قلب معلم کہتے ہیں۔ قلب معلم، سیکھا ہوا، تربیت والا کتا تربیت پالے تو اس کے عمل کے احکام بدل جاتے ہیں، اور بندہ ولیوں سے تربیت پالے تو کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس نفس کو نفس ملازمہ بنا کے رکھ لو، اور اس بادشاہ دقیانوس وہ نفس امارہ ہے، اس سے بچو جو گرفتار کرنے آ رہا ہے، اور اس غار بدن کے دروازے پر نفس کو ملازمہ بنا کر، ادب والا مؤدبہ بنا کر پہرے دار کر دو، اور لطائف کی ترقی ہو۔ پھر نقلبہم ذات الشمال و ذات الیمین و ذات الشمال، پھر تلوین میں ان کی حالتیں بدلتی ہیں، کبھی کیفیت ملتی ہے، کیفیت پھر استحکام پکڑے تو حالت بنتی ہے، حالت استحکام پکڑے تو محال مقام بنتا ہے، پھر مقامات میں ہوتی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ یہ نصیب ہو جائے تو پھر ان پر موت ختم ہو جاتی ہے، ابد الآباد کی زندگی پا لیتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیں معراج سے حالت فنا میں ملتی ہے، کہ جب فنا ہو جائیں رب کی رضا میں، اپنے ارادے سے رب کے ارادے میں فنا ہو، تو یہ فنا انسان کو منزل بقا پر پہنچاتی ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ولی مر گئے، نادان مرتے تو وہ ہیں جو پہلے نہیں مرے تھے، جو اب مرے ہیں وہ تو مر گئے، تو جو موت سے پہلے مر گئے اب تو وہ جی گئے، اب کیسی موت؟ انہوں نے تو موت کو موتو قبل ان تموتو پہلے مار دیا تھا۔ ولی موت سے پہلے موت کر لیتے ہیں، سو جب موت آتی ہے وہ ان کی اگلی حیات ہوتی ہے، اور جو پہلے نہیں مرتے وہی مرتے ہیں، اور وہی گلتے اور وہی سڑتے ہیں، اور جو مر کے پھر مرتے ہیں موت کے بعد موت، جیسے منفی پر منفی آ جائے کرنٹ تو مثبت ہو جاتی ہے، منفی پر منفی آ جائے، نیگیٹو پہ نیگیٹو ہو تو پوزیٹو ہو جاتا ہے۔ ایک موت نفس کی پہلے، دوسری موت وجود کی موت پر موت آئے تو زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ حضرت پیر غلام حسن، خواجہ غلام حسن پیر سواگ اور ایسے اولیاء کو مردہ نہ سمجھو، ان کی موت انہیں جلا دے گئی ہے، حیات ابدی دے گئی ہے، اور ان کی یہ تھوڑی کرامت ہے کہ وہ لاکھوں مردہ دلوں کو زندگی دے گئے، اور بڑے کم اولیاء، امام محمد بن سیری کی یہ کرامت تھی، حضرت سلطان باہو کی کرامت تھی، کم ولیوں کو یہ کرامت ملی، جن میں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ ترہ امتیاز رکھتے تھے کہ جس کی طرف نگاہ کرتے کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ وہ جب آپ پر مقدمہ کر دیا کسی نے کہ یہ ہمارے کافروں کے مذہب بدلتا ہے، لوگوں سے کلمے پڑھاتا ہے زبردستی، تو مقدمہ ہو گیا، پیش ہوئے عدالت میں، انگریز تھا یا جو بھی تھا جج، اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب تو جبراً کلمہ پڑھا دے ہو،
انہوں نے آ کے تے کو بھی میں کلمہ پڑھایا ہے، تے کو بھی میں پڑھایا ہے، تے کو بھی میں پڑھایا ہے، جدھر اشارہ کرتے وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ وہ جج صاحب خود بھی کلمہ پڑھ گئے۔ جدھر نگاہ کرتے ہیں مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، غافل کو ذاکر کرتے ہیں۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یہ ذاکر دل والے لوگ ہوتے ہیں، غافل دل والے نہیں۔ دکھ یہ ہے کہ غافل دلوں والے ذاکر دلوں والوں پر اپنے آپ کو قیاس کرتے ہیں اور انہیں خود پر قیاس کرتے ہیں۔ غافلوں کا حال اور ہوتا ہے، ذاکروں کا حال اور ہوتا ہے۔ ذاکروں کا حال ذاکروں کے حوالے سے سمجھا کرو، غافل کیا جانے ذاکر کا حال۔ اور پھر ان کی توجہ، یہ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث، ایک حدیث حضرت علامہ نے بیان کی تھی، آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث بڑی لطیف اور پیاری۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا نے فرمایا اچھے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ای جلسائنا خیر، یا رسول اللہ اچھے جانشین ہمارے کون ہیں؟ آقا نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، من ذکرکم اللہ رؤیتہ وذکرکم الآخرۃ عملہ وزادکم فی العلم منطقہ۔ فرمایا اچھے جلیس وہ ہیں کہ جن کی رؤیت، جن کو دیکھنا خدا یاد کرا دے، جن کا عمل آخرت یاد کرا دے، اور جن کو سننا علم میں اضافہ کر دے، علم صحیح میں اضافہ کر دے۔ یہ ان اچھے جلساء اولیاء میں سے تھے کہ جن کا سننا عقیدہ صحیح میں اضافہ کرتا، جن کا عمل دیکھنا انسان کو زاہد بنا دیتا، اور جن کا چہرہ دیکھنا انسان کو ذاکر الہی بنا دیتا۔ اللہ کے ذکر میں یہ لوگ فنا تھے، اللہ کے ذکر میں فنا تھے۔ پھر مریدوں کی خبرگیری کرتے۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ، کسی مرید نے بیعت کی اور بیعت کر کے جا کے گناہ کیا اور واپس آئے، گناہ کبیرہ کیا، تو فرمایا اٹھ جا میری مجلس۔ اس نے کہا میں ارادہ تو کرتا ہوں مگر نہیں گناہ چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا جا ہون کر ویکھی، اس کی گناہ کی توفیق سلب کر لی۔ یہ سلاب الاحوال بھی ہوتے ہیں، سلاب القوات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کوشش کرنے پر قادر ہی نہ رہا کہ گناہ کر سکے، گناہ کرنے پر قادر نہ رہا، اس کی طاقت سلب کر لی۔ یہ چیزیں تو ان کی چھوٹی موٹی گرد ہوتی ہیں، ان کی جن پہ لوگ چکرا جاتے ہیں، یہ ان کی گرد راہ ہوتی ہے۔ کرامتیں ولیوں کی گرد ہوتی ہیں، یہ ولیوں کا مقام نہیں ہوتا، یہ ان کی گرد راہ ہوتی ہے، یہ ان کی بلا ہوتی ہے، یہ ان کی ایک چیز ہے۔ ان کی اصل کرامت استقامت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے کرامت ہے، ان کے لیے کرامت نہیں، ان کی کرامت استقامت ہے۔ ہم خرق عادات کو کرامت کہتے ہیں اور وہ فنا فی الاستقامت کو کرامت کہتے ہیں۔ وہ حضور کی سنت میں استقامت میں رہنا یہ کرامت ہے۔ یہ احوال ان کے تھے۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ نے اتباع شریعت کے پیکر اتم تھے، یہ کرامت تھی۔ سنت نبوی میں فنا تھے، اتباع میں یہ کرامت تھی۔ ذکر الہی میں فنا تھے، یہ کرامت تھی۔ غیرت دین میں فنا تھے، یہ کرامت تھی۔ مردہ دلوں کو ذاکر کرتے، یہ کرامت تھی۔ گناہوں کو ہدایت پر لگاتے، یہ کرامت تھی۔ لوگوں کے اعمال و احوال بدلتے، یہ کرامت تھی۔ حضرت باجزید بستانی کی خدمت میں ایک شخص آیا بیعت کرنے، اور بیعت کیے بغیر چل پڑا۔ آپ نے بلایا، پوچھا کیسے آئے تھے، کیسے جا رہے ہو؟ آیا آپ کی ولایت کی دھوم سن کر تھا۔ تو جا کیوں رہے ہو؟ بیعت کرنے آیا تھا مگر کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ 40 دن رہا آپ کی خدمت میں، 40 دن میں کرامت نہیں دیکھی، واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا ادھر آ، کرامت نہیں دیکھی مگر 40 دن میں کوئی عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا وہ تو نہیں دیکھا۔ فرمایا جا، اس سے بڑی کرامت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ باقی ہواؤں میں اڑنا تو چڑیاں بھی اڑتی ہیں، اور پانی پہ چلنا تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں۔ اولیاء اللہ تو ان چیزوں کو یوں دیکھتے ہیں۔ ان کا مقام ان خرق عادات و کرامات سے بلند ہوتا ہے۔ اس دور میں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ ان اسلاف کے ایک نمونہ تھے، اولیاء اسلاف کے، سلف صالحین میں سے ایک تھے، جو شریعت میں بھی کامل تھے، علم شریعت میں، طریقت اور معرفت میں، تصوف میں کامل تھے،
سلوک میں تھے، مکمل بھی تھے، مکمل بھی تھے، تکمیل والے بھی تھے، تکمیل کرنے والے بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتنی لا تعداد خلفاء بنائے اور ہر خلیفہ کامل بنا دیا۔ اور اس پورے خطے میں آج اگر سنت محمدی اور عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور عقیدہ صحیحہ آج زندہ ہے تو وہ صدقہ ہے خواجہ غلام حسن پیر سباق کا۔ کامل خلفاء پیدا کر دی، تو جو کامل خلفاء پیدا کر دے وہ مکمل ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ان کے ذریعے دین مبین کا اور طریقت کا اور سلسلہ عالیہ کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلع البدر علينا